نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس عظیم کتاب کا علم حاصل کرتا ہے اور اس کو علم کو آگے پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ معزز سامعین، سورہ حجرات کی تفسیر، توضیح، تشریح الحمدللہ اللہ کی توفیق سے بیان کر رہے ہیں۔ آج اس کا 8واں لیکچر ہے اور آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان امور سے منع کیا تھا جس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے اور ہمارے اندر فساد پیدا ہو سکتا ہے اور اتحاد مسلمانوں کا ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی بنیادی چیز مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا پیدا ہونا، محبت کا پیدا ہونا اور آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کا پیدا ہونا، یہ کسی بھی مضبوط معاشرے کی ایک بنیادی اکائی ہے۔ اس کے بغیر معاشرہ نہ تو ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی زندگی میں سکون آ سکتا ہے۔ سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا مقامات پر بیان کیے ہیں۔ اس آیت کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، خاص طور پر مسلمان کا مسلمان کے ساتھ، ایک مومن کا مومن کے ساتھ۔ تو پہلی چیز جو انسان کے رویے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ یا ایھا یہ حرف ندا ہے، جب بھی کسی کو آپ نے مخاطب کرنا ہے تو اس کے لیے عربی زبان میں ندا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یا حرف ندا کہلاتا ہے، مخاطبت کے لیے، پکارنے کے لیے، کسی کو بلانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، تو گویا کہ یہ خطاب اللہ تعالیٰ کا خصوصی مومنوں کے لیے ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، فرمایا کہ اجتنبوا بچو۔ اجتنبوا یہ فعل امر ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے، بچنے کا حکم دیا ہے۔ اجتناب کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز سے پہلو دہی کرنا، یعنی کہ کسی چیز سے پرہیز کرنا، اس کو اجتناب کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اجتنبوا، پرہیز کرو، اجتناب کرو اور رک جاؤ، کثیر من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے۔ یہاں گمان سے مراد بدگمانی ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بھی غلط گمان نہ کریں۔ یہ ضروری ہے ایک مومن اور مسلمان کے لیے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا گمان رکھے اور اس کے لیے ہمیشہ خیر خواہی کرتا رہے، کبھی بھی بدگمانی نہ کرے، کسی کے کہنے پر بھی نہ کرے۔ اور بعض دفعہ انسان کسی کو ظاہراً دیکھتا ہے، اب دیکھنے کے اعتبار سے
معاملہ کچھ اور ہوتا ہے اور حقیقت کے اعتبار سے بعض دفعہ معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، تو ظاہری دیکھنے کے لحاظ سے آپ کسی کے بارے میں بدگمانی قائم کر لیں تو اللہ فرماتے ہیں ان بعض الظن اثم، کہ بعض بدگمانیاں جو ہوتی ہیں وہ گناہ بن جاتی ہیں، کیونکہ وہ اس گمان کی بنیاد نہیں ہوتی، اور وہ ایک جھوٹا گمان ہوتا ہے، ایک غلط گمان ہوتا ہے جو کسی مسلمان کے بارے میں انسان قائم کر لیتا ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ آپ کا دل ایک مسلمان اور مومن بھائی کے بارے میں اس میں بغض آ جائے گا، یا کینہ آ جائے گا، یا حسد آ جائے گا، یا آپ کے دل میں مسلمان بھائی کے لیے دشمنی پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ چیزیں آپ کے لیے ہی نقصان دہ ہیں کہ آپ اپنے ہی دل کے اندر کڑنا شروع ہو جائیں گے۔ مطلب کسی کے بارے میں جب بدگمانی پیدا کریں گے تو آپ خود بے سکونی کا شکار ہو جائیں گے، اور آپ کے دل کا جو سکون ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ آپ کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے کہ آپ کسی بھی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں، بلکہ ہمیشہ اس کے لیے اچھا سوچیں۔ ہاں، اگر آپ کو کسی مسلمان کے اندر کوئی عیب نظر آ جاتا ہے تو اس کے پاس جا کر اس کو اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کریں، یہ بھی اس کے لیے خیر خواہی ہے، بجائے اس کے کہ بدگمانی قائم کرتے ہوئے اس کے عیب کو کسی اور کے سامنے بیان کریں۔ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر، بلکہ ہر لحاظ سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں اور جا کر اس کو تبلیغ کریں، سمجھائیں، اس کے عیب کو دور کرنے کے لیے اس کو دعوت دیں اس کو، اور اس کو بتائیں کہ یہ عیب ہے، اور یہ عیب جو ہے وہ آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بدگمانی کرنے سے اجتناب کا حکم دیا ہے، تو یہاں ایک بات انتہائی قیمتی یہ ہے کہ اچھا گمان نہ صرف ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کرنا چاہیے، بلکہ اچھا گمان ہمیں اللہ کے ذات کے بارے میں بھی کرنا چاہیے۔ یہ بہت قیمتی بات ہے۔ ہماری زندگی میں سکون پیدا کرنے کے لیے بعض دفعہ انسان پریشان ہوتا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اور اللہ اس لیے انسان کو ابھی عطا نہیں کر رہا ہوتا کہ بسا اوقات انسان جو اللہ سے مانگتا ہے تو وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ابھی عطا نہیں کرتے، لیکن انسان بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کی ذات مجھے میری دعا کو یا میری بات کو سن نہیں رہی۔ تو اس بدگمانی کی وجہ سے انسان اپنے عقیدے کے اندر بھی بد عقیدگی پیدا کر لیتا ہے۔ تو گمان کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کے ساتھ گمان بھی انسان کا اچھا ہونا چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ گمان بھی انسان کا اچھا ہونا چاہیے۔ نہ انسان اللہ کی ذات کے بارے میں کبھی بھی بدگمانی کرے، ذہن کے اندر کوئی ایسی بات لے کر نہ آئے، اور نہ ہی معاشرے کے اندر موجود مسلمان کسی بھی مسلمان بھائی یا مومن کے بارے میں بدگمانی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں ہمیشہ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، کہ جو بندہ میرے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی اچھا ہی سلوک کرتے ہیں، اور جب انسان اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسی کے گمان کے مطابق ہی اس کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انا معہ اذا ذکرنی، میں ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہوں، یہ معیت رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی انسان کے ساتھ۔ فرمایا کہ میں انسان کے ساتھ ہوتا ہوں اذا ذکرنی، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، فإن ذکرنی فی نفسہ، اگر آدمی مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے، ذکرتہ فی نفسی، تو اللہ فرماتے ہیں میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ وإن ذکرنی فی ملأ، اگر انسان میرا تذکرہ قرآن کی شکل میں، میرا تذکرہ اللہ کی توحید کو بیان کرنے کی شکل میں، کسی بھی انداز میں اگر انسان اللہ کا تذکرہ لوگوں میں کرتا ہے
تو ذکرتہ فی ملأ خیر، اللہ فرماتے ہیں کہ میں پھر اس آدمی کا تذکرہ جو میرا تذکرہ لوگوں میں کرتا ہے، تو میں اس کا تذکرہ ان لوگوں سے کئی گنا زیادہ بہترین جو نفوس ہیں، یعنی کہ فرشتے جو ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا، اگر کوئی بندہ ایک بالشت میری طرف آنا چاہتا ہے یا آتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، تو میں اس کی طرف ایک بازو آگے بڑھ جاتا ہوں۔ وَإِن تقرب الیہ ذراعا، اور اگر کوئی شخص میری طرف ایک بازو بڑھتا ہے، میری قربت اختیار کرتا ہے، تقربت الیہ باعا، تو میں پورا بازو اس کی طرف آگے قربت اختیار کرتا ہوں۔ کوئی چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان حسن الظن باللہ تعالی من حسن العبادہ، فرمایا کہ یہ بہترین عبادت ہے اور عبادت کا حصہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات کے بارے میں بھی اچھا گمان کریں، اور اب ہمیشہ اللہ کے بارے میں اچھی بات سوچیں، اور یہ سوچیں کہ اللہ کی ذات ہر لحاظ، ہر لمحہ اور ہر وقت آپ کے لیے خیر خواہی کر رہی ہے، اور جس حالت میں بھی اللہ نے آپ کو رکھا ہوا ہے وہ حالت آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن ہمیں بعض دفعہ معلوم نہیں ہوتا، تو اس لیے ہر لحاظ میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی ذات کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ موت سے پہلے بھی اگر کسی انسان کو موت آ رہی ہو، لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ عز وجل، کہ جب بھی انسان کو موت آ رہی ہو تو اس وقت بھی انسان اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اور یہ سوچتے ہوئے بخوشی کہ میں اللہ کی ذات کو ماننے والا ہوں اور مجھے اللہ معاف کرنے والا ہے، میں گناہ گار ہوں، میرے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، یہ اچھا گمان رکھے انسان اللہ کی ذات کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ بھی گمان اچھا رکھنا چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا گمان جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، بدگمانی سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے، اور یہ ایسا گناہ بنتا ہے کہ جو انسان کی نیکیاں جو ہے وہ تباہ و برباد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، کہ تم ظاہری طور پر کسی چیز کو دیکھ کر، کسی عمل کو دیکھ کر کسی کے بارے میں غلط گمان قائم کر لو، تمہیں حقیقت کا علم ہی نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اس لیے بدگمانی سے بچنا چاہیے، اور یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے کسی بندے کو کسی بندے کے خلاف کرنے کے لیے، اور اس کا دشمن بنانے کے لیے، اور اس کے ایمان کو ضائع کرنے کے لیے، کہ بعض دفعہ کوئی متقی نیک آدمی جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بڑا مضبوط ہے، اس کے بارے میں آپ بدگمانی کر کے اپنے ایمان کو ضائع کرنے والی بات کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی یہ بہت بدترین جھوٹ بھی ہے، تو اس لیے ہمیں اس بد فعل سے، یعنی برا عمل جو ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو آیت کے اس پہلے حصے میں جو ایک اہم ترین چیز تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اجتنبوا، بچ جاؤ، حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، امر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر ہے، اجتناب اس کا مصدر ہے، اور الجنب اس کا مادہ ہے، جس کا معنی پرہیز کرنا، رک جانا، رک جاؤ کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانی سے، ان بعض الظن، کہ بے شک بعض بدگمانیاں جو ہوتی ہیں اس گناہ ہوتی ہیں۔ یہاں پر ایک بات بہت قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی جہاں کسی کے بارے میں بدگمانی کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، وہاں پر دوسرے مسلمانوں کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے، بڑی اہم بات ہے کہ وہ ایسا کام نہ کریں کہ جس سے لوگوں میں بدگمانیاں پیدا ہوں۔ یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ شیطان تو انسان کے پیچھے ہے،
وہ کسی وقت بھی انسان کے ذہن میں کوئی خیال پیدا کر سکتا ہے، اور ایک کمزور مسلمان مومن آدمی، ایمان جس کا کمزور ہے، وہ بھی مطلب اس کا شکار ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ امور کو، معاملات کو اختیار کرتے وقت یہ دھیان رکھیں کہ وہ کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ جس کے بارے میں ان کو بھی پتہ ہو کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں مجھے یہ عمل کرتے وقت کوئی بندہ بدگمان ہو سکتا ہے، تو اسے اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہے، علی بن حسین بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیویاں موجود تھیں، اور مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جانے لگیں تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے روک لیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم ابھی نہ جانا، تو باقی ازواج چلی گئیں۔ تو حضرت صفیہ کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تک چھوڑنے کے لیے مسجد سے باہر نکلے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو دو انصاری صحابی پاس سے گزرے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو روک لیا، اور آپ نے فرمایا کہ تعال یا انہا صفیۃ بنت حیی، کہ دیکھو بھئی ادھر آؤ میرے پاس اور میری بات سنو کہ یہ جو عورت میرے ساتھ جا رہی ہے یہ میری بیوی ہے صفیہ بنت حیی۔ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کی ذات پاک ہے، ہم آپ کے بارے میں کوئی برا گمان نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی شک و شبہ والی بات نہ پیدا کر دے۔ تو بہت قیمتی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں اور مومن لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان ایسے اعمال سے اجتناب کریں، رک جائیں کہ جن سے لوگوں کے اندر بدگمانیاں پیدا ہو سکتی ہوں، تاکہ لوگوں کے ایمان وہ نہ ضائع ہوں اور ان کے ایمان کے ضیاع کا کہیں آپ ذریعہ نہ بن جائیں۔ تو یہ انتہائی ایک قیمتی بات تو بہرحال بدگمانی جو ہے یہ گناہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی واقعتاً آدمی برا ہے، زانی ہے، شرابی ہے، مشرک ہے، کافر ہے، تو اس کے فعل کو آپ برا جانیں، اس کے بارے میں چاہے آپ لوگوں میں بیان کریں کہ یہ زنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، شرک حرام ہے، تو بہرحال شخصیت سے، آدمی سے، انسان سے نفرت نہ کریں، ان کوشش کریں کہ اس کو ہدایت کی طرف لے کر آنے کی اور اس کو دعوت دینے کی۔ تو دوسری چیز جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ تجسس ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ۔ تجسس جو ہے یہ تفعل یعنی کہ باب سے مصدر ہے، اور اس کا معنی ہے جاسوسی کرنا، کھوج لگانا، ٹو لگانا، کسی کے عیب کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا، یہ تجسس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جاسوسی والے عمل سے مسلمانوں کو منع کیا ہے کہ کبھی بھی کسی کی ٹو نہیں لگانی چاہیے، کسی کے عیب کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پر یہ انداز کہ آپ کسی کے عیب کو تلاش کر کے آگے پھر لوگوں میں بیان کرنے کے لیے آپ کسی کے عیب کو تلاش کریں تو یہ حرام ہے، غلط ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے شک ہے کہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ شراب پیتا ہے، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی ٹو لگاتا ہوں اور دیکھتا ہوں، اس کو موقع پہ پکڑتا ہوں شراب پیتے ہوئے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے منع کیا، کہا کہ نہیں، یہ حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے عیب کو تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے اس کے عیب پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور اس کے عیب کو اللہ نے اگر عیاں نہیں کیا تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی مسلمانوں کے عیبوں کو عیاں نہ کرو اور اس کے اوپر پردہ ہی رہنے دو۔ تو اس لیے جاسوسی کرنا یا کسی کے عیب کو تلاش کرنا یا کسی کے ٹو میں لگنا
کہ یہ کیا کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے، تو اس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ بھی عمل معاشرے کے اندر فتنے کا باعث بنتا ہے اور انتہا درجے فساد کا باعث بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں اور اگر ان کے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا، ایمان تو لے آئے ہیں، زبان سے انہوں نے اسلام کا اقرار تو کر لیا ہے، لیکن ایمان داخل نہیں ہوا، اگر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ لا تغتاب المسلمین، تو ایک تو لوگوں کی غیبتیں نہ کریں، ولا تتبعوا عوراتهم، اور فرمایا کہ ان کے عیبوں کو تلاش نہ کریں، چھپے ہوئے عیب جو ہیں ان کو تلاش نہ کریں۔ فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جو شخص کسی مسلمان مومن کے عیب کو تلاش کرتا ہے تو فرمایا کہ ہر انسان، اس کے اندر بھی پھر بہت سارے عیب ہیں، اللہ پھر اس کے عیبوں کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جس کے عیبوں کو اللہ تلاش کرنا شروع کر دے یفضحہ فی بیتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کو اس کے گھر میں ہی ذلیل کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک عمل ہے۔ انسان کو اپنی ذات کی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کسی کی جاسوسی نہ کرے، کسی کے عیبوں کو تلاش نہ کرے، کسی کے عیب کی ٹو نہ لگائے۔ یہ اس کی ذات کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہر انسان گناہ گار ہے، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی عیب موجود ہے۔ جب آپ کسی کی عیب ٹٹولنا شروع کر دیں گے تو ابو داود کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آپ کے عیبوں کو ٹٹولنا شروع کر دے گا، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں ہی ذلیل کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عورات الناس افسدتهم او کدت ان تفسدهم، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنا شروع کر دو گے تو فرمایا کہ پھر قریب ہے کہ معاشرے کے اندر تم بہت بڑا فساد برپا کرو گے، اور یہ فساد ایسا ہوگا جو تمہیں تباہ و برباد کر جائے گا۔ تو اس لیے عیب کو تلاش کرنا بھی بہت بڑا ایک بد فعل ہے، برا عمل ہے، اور اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غیبت کے بارے میں بیان کیا ہے، تو ہمارا وقت جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، تو اسی آیت کا جو اگلا ٹکڑا ہے جو غیبت کے بارے میں انتہائی اہم ہے، وہ انشاءاللہ ہم پھر اگلے لیکچر میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔